السلام علیکم سامعین، 20 شوال المکرم اور 9 اپریل ہے۔ خبر کے 3 عنوان ہیں۔ نمبر 1، وائٹ ہاؤس نے ایران کی 10 شرطوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ نمبر 2، اسرائیل نے لبنان پر بڑے حملے کیے ہیں جن میں 200 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے ہیں۔ تیسرا عنوان، امریکہ اور پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ سیز فائر جنگ بندی کے معاہدے میں لبنان پر حملے نہ کرنا بھی شامل ہے۔ آخر میں کہ آبنائے ہرمز چند گھنٹوں کے لیے کھلا تھا، اس کو پھر بند کر دیا گیا ہے۔ حالات غیر یقینی ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کل جمعے کے دن اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے نمائندوں جو بات چیت کا وقت طے ہے، کیا وہ بات چیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اب سب کی نگاہیں ادھر ٹکی ہوئی ہیں اور نگاہیں اسرائیل پر بھی ٹکی ہوئی ہیں، کیونکہ اسرائیل کی فی الحال پوری دنیا میں تھو ہو رہی ہے۔ اسرائیل جنگ بندی نہیں کرنے دینا چاہتا ہے۔ خبر سنیے تفصیل سے۔ وائٹ ہاؤس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے 10 مطالبات کی فہرست کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی پر امریکی صدر ٹرمپ کو اندرون ملک تنقید کا سامنا ہے۔ انہیں ایران کی 10 نکاتی تجویز پر تنقید کا سامنا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اب اس حوالے سے باضابطہ بیان جاری کیا ہے۔ گزشتہ روز امریکہ کی طرف سے امن کا پیغام شام ہوتے ہوتے دھندلا ہو گیا۔ لبنان پر اسرائیل کے حملوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے چند گھنٹوں کے اندر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس نے ایک لکیر بھی کھینچی ہے کہ امریکہ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ اسرائیل کے ذریعے جنگ بندی چاہتا ہے یا جنگ چاہتا ہے۔ ایک امریکی سینیٹر نے ٹرمپ کو صدارت کے لیے ذہنی طور پر نااہل قرار دیتے ہوئے انہیں عہدے سے ہٹانے کے لیے تمام ممکن اقدامات پر زور دیا ہے۔ ٹرمپ کی تنقید کا مرکز ایران کی طرف سے بھیجی گئی 10 نکاتی تجویز ہے۔ کرس مرفی نے اسے ایک دن پہلے ٹرمپ کا ہتھیار ڈالنے سے تعبیر کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے اب اس معاملے پر وضاحت جاری کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ نے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ نے ایران کی تجویز کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکریٹری نے بتایا کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو کھولنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ایران کی طرف سے ایک تجویز موصول ہوئی ہے جسے مذاکرات کے لیے بات چیت کے لیے قابل عمل بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ کیرولین لیوٹ نے کہا ایران نے ابتدائی طور پر 10 نکاتی جو تجویز بھیجی ہے وہ نہ تو سنجیدہ ہے نہ ہی وہ قابل قبول ہے۔ انہیں مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا اور صدر ٹرمپ اور ان کی مذاکراتی ٹیم نے اس تجویز کو لفظی طور پر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ انہوں نے میڈیا پر زور دیا کہ وہ ایسی کسی بھی چیز کو وسعت نہ دیں، آگے نہ پھیلائیں جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہ ہو۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری نے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ کبھی بھی ایران کی خواہش کی فہرست کو سمجھوتے کے طور پر قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے قوم کو یقین دلایا کہ صدر ٹرمپ صرف اس معاہدے پر عمل کریں گے جو امریکی عوام کے بہترین فائدے میں ہو۔ ادھر ایران اور ثالث یعنی مدھیستہ پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ بندی کی شرائط میں لبنان پر حملوں کو روکنا بھی شامل ہے۔ تاہم اسرائیل نے کہا ہے کہ لبنان پر حملوں کو روکنا جنگ بندی کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اسرائیل نے لبنان میں بڑے پیمانے پر فضائی ہوائی حملے کیے ہیں جن میں کم از کم 200 سے زیادہ افراد شہید ہوئے ہیں۔ بہرحال اب لگ ایسا رہا ہے کہ اسرائیل بیچ میں تنکا بننا ہے اور روڑا بننا ہے اور اسرائیل بیچ میں حائل ہو گیا ہے اور اسرائیل سیز فائر سے جنگ بندی سے خوش نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے مزید تباہی پھیلتی رہے، اس لیے پوری دنیا میں اسرائیل کی تھو ہو رہی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، اب سب کی نگاہیں کل جمعہ کا دن ہے اس پر لگی ہوئی ہیں کہ کیا آیا ایران اور امریکی نمائندے میز پر بات چیت کے لیے بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے۔